أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان فالحكمة تكسو دعوتنا والرحمة فيها عنوان ورسول الله يوجهنا. آج کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت اپنے خالق و مالک کو ناراض کر چکی ہے۔ کیا کبھی ابو بکر نے رسول اللہ کو سجدہ کیا؟ کیا کبھی عمر نے رسول اللہ کو سجدہ کیا؟ کیا کبھی عثمان نے سجدہ کیا؟ کیا کبھی مولا علی نے سجدہ کیا؟ سیدنا حسن نے کیا؟ سیدنا حسین نے کیا؟ اہل بیت میں سے کسی نے کیا؟ اصحاب رسول اللہ میں سے کسی نے کیا؟ نہیں کیا۔ تو یاد کیجئے یہ کفار کی تقلید ہے، تم خالق کا حق چھین کے غیر اللہ کو دے کر ظلم عظیم کر رہے ہو۔ اور جب بغیرتی انتہا کو پہنچی پھر محفل سما ہوئی، محفل ڈانس ہوئی، ڈانس کی محفل، ناچنے کی محفل ہوئی۔ 3 عورتیں ناچنے کے لیے سٹیج پہ آئی اور ناچتے ناچتے ان مشرکہ عورتوں نے اپنے تن کے پورے لباس کو اتار کے پھینک دیا۔ یہ خانقاہی دین زنا کا دین ہے، یہ خانقاہی دین مال کا دین ہے، پیسے کا دین ہے۔ لیکن ایک گناہ ایسا ہے، ایک خطا ایسی ہے، ایک جرم ایسا ہے کہ اگر کوئی انسان خالق و مالک کی عبادت میں، اس کی ذات و صفات و احکامات میں کسی اور کو ساجھیدار، مرید ناچتے ناچتے باری مریدنیوں کی لے آتے ہیں، پھر مریدنی آتی ہیں پیر کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ناچتی ہیں، اور ناچتے ہوئے فاطمہ الزہرا آواز لگا رہی ہے، جو غم بابا کی وفات سے میرے دل پہ ٹوٹا ہے، سورج پہ ٹوٹتا سورج اندھا ہو جاتا، پہاڑوں پہ ٹوٹتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، چاند پہ ٹوٹتا چاند کی روشنی ختم ہو جاتی، جو غم فاطمہ پہ ٹوٹا۔ پیر کا نام ہے سلیم قادری، رہتا ہے گجرانوالہ میں۔ یہ صرف منہ نہیں دیکھتا، یہ صرف منہ نہیں دیکھتا، غیرتیں مر گئی۔ میں نے پہلے کہا تھا اور بار بار کہتا ہوں، مشرک کی غیرت نہیں ہوتی۔ مواحد کی غیرت سناؤں؟ لیکن زنا کے لیے اس کی قبر سے آواز آئی، عبدالوہاب اب دیر کاہے کی ہے، اس کی انگلی پکڑو، فلاں حجرے میں لے جا کے اپنی حاجت پوری کرو۔ ایک پیر صاحب کا منظر ہمیں دیکھنے کو ملا، شاہ صاحب تشریف لائے، ان کے گاڑی سے اترنے کی دیر تھی کہ ان کے سامنے پوری جماعت حالت رکوع میں چلی گئی۔ قادری صاحب سے کسی نے سوال کیا، قادری صاحب نعلین کے اوپر یہ لکھنا، کہا کوئی حرج نہیں ہے، لکھا جا سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں 1 منٹ کے لیے بات مان لی کہ واقعی یہ پیارے نبی کے نعلین کا نقش ہے۔ ایک بابا جی کے کلپ کو میں نے دیکھا، وہ بابا واللہ برہنہ لیٹا ہوا، اس نے ستھن نہیں پہنی ہوئی ہے، بال اس کے بڑے ہیں، چہرہ اس کا کالا سیاہ ہے۔ سینما والے بورڈ لگا رہے ہیں، فلمی اداکاروں کا نام لکھ کے، فلاں فلاں فلمی اداکار کی فلم عید میلاد النبی کے موقع پہ 4 شو ہوں گے۔ بیوٹی پارلر والی لکھ رہی ہیں، پلکیں ہم سے سنوارو، آئی برو ہم سے بنواؤ۔ ایک حضرت کو ہم نے دیکھا، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے مرید آتے ہیں، اپنے پیر کے قدموں میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، اپنے پیر کے قدموں کو آ کر چومتے ہیں، اور چومنے کے بعد ان کے سامنے تھوڑے سے فاصلے پر ہو کر باری باری آ کر سجدہ کرتے ہیں۔ پیر کھڑا ہو جاتا ہے، مرید اس کے قدموں میں سجدہ ریز ہے۔ دلیل دینے کا عادی ہوں، دلیل لو مجھ سے۔ سامعین کرام، اب ہمارے سامنے ایک موضوع کہ جس موضوع ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کی وجہ سے زمین و آسمان پیدا کیے گئے ہیں، ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انبیاء کرام کو اللہ نے بھیجا۔
یہ ایسا موضوع ہے کہ جس کے خاطر اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی ہیں. یہ ایسا موضوع ہے کہ جس کے لیے اس موضوع پہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو سنوار لے گا، اپنے آپ کو اس موضوع پہ اگر تیار کر لے گا تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا. اور اگر اس موضوع کے اندر کسی چیز کی شرک کی ملاوٹ یا اس کے اندر کوئی بدعت کی ملاوٹ یا اس موضوع سے ہٹ کر کفریہ موضوع اگر آدمی اختیار کر لے تو سمجھو کہ اس کے لیے دائمی جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بتا دیا کہ اسے دائمی جہنم. موضوع یہ ہے کہ عقیدہ توحید. عقیدہ توحید انشاءاللہ یہ موضوع ہمارے پاس سلسلہ وار چلتا رہے گا. اس سے پہلے جیسے اللہ کی پہچان جیسا سلسلہ وار ہمارے پاس موضوع چلا تھا، ویسے ہی یہ موضوع بھی عقیدہ توحید، یہ موضوع بھی انشاءاللہ ہمارے سامنے سلسلہ وار رہے گا. تو آپ لوگوں کے درمیان اعلانات وغیرہ سب ہوتے رہیں گے. بہرحال میں زیادہ کہ تمہیدی کلمات کو لمبا کیے بغیر، شیخ موصوف تو مطلب معروف ہیں ہمارے درمیان کہ آپ کی قد و کاوشیں اور آپ کی محنتیں اور آپ کا لگن، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ان ساری چیزوں کو قبول فرمائے کہ سی ڈیز کے طور پر اور بیانات کے طور پر. اور یہاں مملکہ میں تو مملکہ بیرون مملکہ بھی الحمدللہ آپ کے پروگرام ہو رہے ہیں. حال ہی میں آپ کہ جرمن، اسپین اور دیگر ممالک وغیرہ، اٹلی وغیرہ جا کر وہاں پروگرام جو دے کر آئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کو قبول فرمائے اور آپ کی ہر کوشش کو اللہ تعالیٰ آپ کے میزان میں باعث حسنات بنائے. تو سامعین کرام انشاءاللہ اب ہمارے سامنے شیخ موصوف عقیدہ توحید پر ہمارے سامنے بحث کریں گے. شیخ موصوف کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنے موضوع کا آغاز کریں. ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الشرک لظلم عظیم. باشعور مسلمان جب اپنے گرد و نواح میں نظر دوڑاتا ہے تو آج کا کلمہ گو مسلمان اسے ذلت کی دلدل میں پھنسا ہوا نظر آتا ہے. مسلمانوں کا خون اگر یہ کہا جائے کہ پانی سے زیادہ سستا ہو گیا ہے تو جھوٹ نہ ہوگا. اگر یہ کہا جائے کہ کلمہ پڑھنے والے انسانوں کو آج گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے تو مبالغہ نہ ہوگا. کلمہ پڑھنے والوں کے گھروں کو بند کر کے گھر والوں کو گھر سمیت جلا دیا جاتا ہے. کوئی پانی میں ڈوب کے مر رہے ہیں، کوئی آگ میں جل کے مر رہے ہیں. کنی کو مار کر اجتماعی قبروں میں دفن کیا جا رہا ہے. ذلت ہے جس نے ہر طرف سے گھیر لیا ہے. اس کی وجہ عقل مند انسان کے دل میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے، آخر مسلمان اتنا ذلیل کیوں ہو گیا ہے؟ اور مسلمان کا ضمیر اس سوال کا خود ہی جواب دیتا ہے. جس کے ضمیر پر موت طاری نہیں ہوئی، جس کا ضمیر زندہ ہے، اس سوال کا جواب زندہ ضمیر ضرور دے گا کہ عزت دینے والا کون تھا؟ جی، عزت دینے والا اللہ مالک. آج کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت اپنے خالق و مالک کو ناراض کر چکی ہے. کئی ناراضگیاں ایسی ہوتی ہیں
کہ جس کی حرارت کم رہتی ہے، اور کئی ناراضگیاں ایسی ہوتی ہیں جس پہ تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ کے لیے اعلی مثال میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے نا، ناراضگی ہو جاتی ہے، کبھی ٹائم پہ کھانا نہ بنا تو ناراضگی ہو گئی، کبھی بیگم نے زبان چلا دی تو ناراضگی ہوگی، کبھی اس کو دو سنا دی تو خامن ناراض ہو گیا۔ مختلف چھوٹے چھوٹے مسائل میں میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے، اور وہ اختلاف ختم بھی ہو جاتا ہے، حل بھی ہو جاتا ہے۔ اس اختلاف کی بنیاد پہ گھر نہیں ٹوٹتے، خاندان نہیں بکھرتا، علیحدگیاں نہیں ہوتی، لیکن ایک اختلاف، ایک وجہ لڑائی کی ایسی ہے، اللہ نہ کرے کسی مسلمان کے گھر میں وہ وجہ پیدا ہو، جب وہ وجہ پیدا ہوتی ہے تو پھر گھر سلامت، خانوادہ سلامت نہیں رہتا۔ عورت نے کھانا نہ بنایا، اختلاف ہوا لیکن صلح ہو گئی، کپڑے نہ دھو کے دیے، اختلاف ہوا لیکن صلح ہو گئی، بچوں کی تربیت میں کچھ کمی کر لی، اختلاف ہوا لیکن صلح ہو گئی۔ اور اگر یہی عزت اس کی، یہی اس کی بیوی اس کی عزت میں کسی کو پارٹنر بنائے، اس کے بستر کا کسی اور کو ساتھی بنائے، اب جو اختلاف ہوگا یہاں پہ صلح کا تصور، پھر خانوادہ بکھر جائے گا۔ پھر کوئی سمجھانا بھی چاہے تو وہ کہے گا یہ ایسا ظلم اس نے کیا ہے کہ میں اس کی موجودگی میں اس کے طرف لوٹنے کا تصور بھی نہیں کرتا۔ اللہ کے لیے اعلی مثال، اللہ مالک، اس کی رحمتوں میں قربان جائیں۔ وہ مالک تو خود فرماتا ہے، بندے اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو گے، میں تمہیں مٹا کر ایسی قوم لے کر آؤں گا جو گناہ کریں گے اور معافی مانگیں گے۔ حدیث میں آتا ہے انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، وہ گناہ کرنے کے بعد جب پشیمان ہوتا ہے اپنے رب کو پکارتا ہے اور کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ کہتا ہے فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے، یہ جانتا ہے کہ کوئی اس کا رب ہے جو گناہ کرنے پہ پکڑتا ہے، معافی مانگنے پہ معاف کر دیتا ہے۔ اے بندے جا، میں نے تجھے معاف کیا۔ بندے سے پھر گناہ ہوتا ہے، پھر وہ مالک کے در پہ آتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ مولا کہتا ہے یہ جانتا ہے کوئی اس کا رب ہے جو گناہ پہ پکڑتا ہے، معافی پہ معاف کر دیتا ہے، جا تجھے معاف کیا۔ بندے سے پھر گناہ ہوتا ہے، پھر مالک کے در پہ آتا ہے، مالک پھر فرماتا ہے یہ جانتا ہے کوئی اس کا رب ہے جو اس کو دیکھ رہا ہے، جو اس کو پکڑ سکتا ہے، جس کا ڈر اس کے دل میں ہے۔ اے میرے ملائکہ گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ لیکن ایک گناہ ایسا ہے، ایک خطا ایسی ہے، ایک جرم ایسا ہے کہ اگر کوئی انسان خالق و مالک کی عبادت میں، اس کی ذات و صفات و احکامات میں کسی اور کو ساجھیدار بنا لیتا ہے، پارٹنر بنا لیتا ہے، شریک بنا لیتا ہے، تو اللہ اس گناہ کو معاف، اگر اس گناہ کی توبہ کیے بغیر انسان مر جائے، توبہ کیے بغیر اگر زنا کرتا ہوا مر جائے، توبہ کیے بغیر اگر قاتل مر جائے، توبہ کیے بغیر اگر ڈاکو مر جائے، توبہ کیے بغیر اگر چور مر جائے، توبہ کیے بغیر اگر غیبت کرنے والا مر جائے، توبہ کیے بغیر دنیا کا ہر گناہ کرنے والا مر جائے، تو اللہ کی رحمت سے اس کا گناہ معاف ہو سکتا ہے، یا اپنے گناہوں کی سزا پا کر وہ جہنم سے نکل کے جنت میں جا سکتا ہے۔ لیکن بھائیو، ایک گناہ، ایک جرم، ایک خطا، ایک ظلم ایسا ہے، اگر توبہ کیے بغیر انسان مر جائے، نہ وہ جہنم کی آگ میں جل کے معاف ہو سکتا ہے، اور نہ اس گناہگار کو رب کی رحمت کا کوئی حصہ مل سکتا ہے۔ اور وہ گناہ وہ ہے جو آج بر صغیر کی گلی گلی، کوچے کوچے میں ہو رہا ہے۔ رب کی قسم، ان گلیوں کا حال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اپنے سینے پر بھاری پتھر رکھ کر۔ وہ ظلم کی کہانی میں آپ کو سناتا ہوں، کسی کو ہنسانے کے لیے نہیں، خوش طبع کرنے کے لیے نہیں۔ اے امت کے نوجوان، تیرے کندھوں پہ پڑی ہوئی توحید کی بھاری ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے،
یہ دین مصطفیٰ ہے. میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ السلام چلے گئے. اب امت کی اصلاح کی ذمہ داری اے اہل توحید کی جماعت تمہارے سروں پر ہے. اے ابو بکر کے وارث ہو تمہارے ذمے ہے. اے عمر عثمان و علی کے وارث ہو. اے حسن و حسین کے وارث ہو. اے اہل بیت کے وارث ہو. اے صحابہ کے وارث ہو. اس امت کی اصلاح اگر ہے تو وہ تمہارے ذمے ہے. اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے انسانیت کی اصلاح کے لیے. کنتم خیر امہ. وہ جرم جو کبھی معاف نہ ہوگا. آئیے بر صغیر کی گلیوں کو چھانتے ہیں. ایک پیر صاحب کا منظر ہمیں دیکھنے کو ملا. شاہ صاحب تشریف لائے. ان کے گاڑی سے اترنے کی دیر تھی کہ ان کے سامنے پوری جماعت حالت رکوع میں چلی گئی. اور حالت رکوع کے اندر پاؤں میں گھنگرو باندھ کر وہ ڈانس کرتے ہوئے اپنے پیر کو لے جاتے ہیں اور اس کی سیٹ پہ اسے بٹھاتے ہیں. پیر بیٹھا ہوا ہے اور پوری جماعت رکوع کی حالت میں ناچ کے اپنے بابا جی کو منا رہی ہے. کیا یہ رکوع اللہ کے لیے نہیں ہوتا؟ کیا کلام الہی میں اس رکوع کے بارے میں کوئی حکم نہیں آیا؟ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یہ کس کا حق ہے؟ یہ اللہ کا حق ہے. اللہ کی قسم جو اپنے پیر و بابا کے سامنے رکوع کی حالت میں اس کو منا رہے ہیں, اس کے سامنے التجائے کر رہے ہیں, یہ قاتل سے زیادہ گناہگار ہیں, یہ چور سے زیادہ گناہگار ہیں, یہ زانی سے زیادہ گناہگار ہیں, یہ شرابی سے زیادہ گناہگار ہیں. کیوں؟ انہوں نے اللہ کی معصیت کھانے پینے کی چیزوں میں, گناہوں میں, عام گناہوں میں نہیں کی. انہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہے اللہ کے حق پہ ہاتھ ڈال کر. ایک حضرت کو ہم نے دیکھا, وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے مرید آتے ہیں, اپنے پیر کے قدموں میں سجدہ ریز ہوتے ہیں, اپنے پیر کے قدموں کو آ کر چومتے ہیں, اور چومنے کے بعد ان کے سامنے تھوڑے سے فاصلے پر ہو کر باری باری آ کر سجدہ کرتے ہیں. پیر کھڑا ہو جاتا ہے, مرید اس کے قدموں میں سجدہ ریز ہے.
ہم سوال کرتے ہیں خالق و مالک کو چھوڑ کر اپنے جیسے مجبور انسان کے قدموں میں سجدہ کرنے والوں، ماتھے کو زمین پر رکھنے والوں، کیا کبھی ابو بکر نے رسول اللہ کو سجدہ کیا؟ کیا کبھی عمر نے رسول اللہ کو سجدہ کیا؟ کیا کبھی عثمان نے سجدہ کیا؟ کیا کبھی مولا علی نے سجدہ کیا؟ سیدنا حسن نے کیا؟ سیدنا حسین نے کیا؟ اہل بیت میں سے کسی نے کیا؟ اصحاب رسول اللہ میں سے کسی نے کیا؟ نہیں کیا۔ تو یاد کیجئے یہ کفار کی تقلید ہے، تم خالق کا حق چھین کے غیر اللہ کو دے کر ظلم عظیم کر رہے ہو، اور شرک ظلم عظیم ہے۔ جب امتوں کے اندر یہ شرک داخل ہوتا ہے، قوموں میں یہ شرک داخل ہوتا ہے، عوام میں یہ شرک داخل ہوتا ہے، تو انسان صرف مشرک نہیں ہوتا، بے غیرت بھی ہو جاتا ہے۔ جب تک توحید رہتی ہے غیرت، جب تک توحید رہتی ہے غیرت سلامت رہتی ہے، اور جب توحید غائب ہو جاتی ہے تو غیرت بھی ساتھ ہی۔ جو اللہ کے حق میں کسی کو شریک کر سکتا ہے وہ پھر سب کچھ ہی کر سکتا ہے۔ لا ذنب بعد الکفر، کفر کے بعد تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ آؤ غیرت مندوں کا حال بتاؤں۔ صدیقہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کسی نامحرم عورت کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا۔ یہ غیرت ہے اہل توحید کی، یہ غیرت ہے امام الموحدین کی، یہ غیرت ہے سردار الانبیاء کی۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے زندگی بھر نامحرم عورت کے ساتھ مصافحہ نہیں کیا، ہاتھ نہیں ملایا، غیر محرم نامحرم عورت کے ہاتھ پہ ہاتھ میرے آقا نے نہیں رکھا۔ اور جب توحید مٹ جائے، جب شرک ڈیرے ڈال لے، پھر غیرتیں کیسے مرتی ہیں، آپ کو یہ منظر بھی دکھاتا ہوں۔ ایک پیر صاحب ڈانس کرتے ہیں، وجد میں آتے ہیں، اس کے سامنے اس کے مرید بھی وجد میں آتے ہیں، مرید بھی ناچتے ہیں۔ مرید ناچتے ناچتے باری مریدنیوں کی لے آتے ہیں، پھر مریدنیاں آتی ہیں، پیر کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ناچتی ہیں، اور ناچتے ہوئے شاہ صاحب کے سینے سے لگ کر گلے مل جاتی ہے، اس کا ہاتھ چومتی ہیں، بغل گیر ہوتی ہے۔ Oh,
جس سے یہ بغلگیر ہو رہی ہیں ان کا خاوند نہیں ہے، محرم نہیں ہے، پیر ہے، بابا ہے، شیخ ہے۔ اسی لیے مولا و مالک نے مشرک اور زانی کا ذکر قرآن میں اکٹھا کیا ہے۔ مشرک سے نکاح مشرکہ ہی کرے گی، زانیہ سے نکاح زانی ہی کرے گا۔ یہ مشرک اور زانی اکٹھے قرآن میں کیوں بیان ہوئے؟ کیونکہ زانی کا ایک پہ گزارا، زانیہ کا ایک پہ گزارا، مشرکہ کا بھی ایک پہ گزارا۔ کوٹھے پہ بیٹھنے والی کسی ایک کے نکاح میں آ کے اس کی عزت بننا پسند نہیں کرتی، ہر روز کسی کے ماتھے لگتی ہے۔ اسی طرح اللہ مالک کو چھوڑ کر کبھی اس پیر کے قدموں میں، کبھی اس پیر کے قدموں میں، کبھی اس ڈھیری کا طواف، کبھی اس ڈھیری کا طواف، کبھی کالے جھنڈے کو دیکھ کے رکوع تو کبھی سبز جھنڈے کو دیکھ کے رکوع، کبھی اس بابے کے در کا سوالی تو کبھی اس پیر کے در کا سوالی، کبھی 5 تن کا سوالی، کبھی 12 تن کا سوالی۔ وہ دنیا کے ایک ایک ڈھیری پہ گھومتا ہے۔ مشرک کا ایک اللہ پر اعتماد نہیں ہوتا، زانیہ کا کسی ایک پہ صبر نہیں ہوتا۔ جب شرک یوں پھیل رہا ہو، جب غیرتوں کے جنازے یوں نکل رہے ہوں، اللہ کی قسم دکھتے دل کے ساتھ خون بہتا ہوا آنکھوں کے ساتھ یہ منظر آپ کو دکھا رہا ہوں۔ مظفر گڑھ ہمارے پنجاب کا ایک شہر ہے، وہاں ایک پیر صاحب کا میلہ لگا۔ کوئی یہ نہ کہے یہ تھے ان پڑھ نے جی، یہ سارے بے وقوف لوگ نے، یہ افتتاح کرنے والا جس کے سر پہ پگ پہنائی گئی اس دن، جس کی دستار بندی ہوئی، یہ عام آدمی نہیں ہے۔ جانتے ہو تم کون ہے وہ؟ اس کا میلہ، اس کی سربراہی میں میلہ ہوا۔ میں نے کہا تھا کہ مشرک کی غیرت نہیں ہوتی اور مواحد بے غیرت نہیں ہوتا۔ جملہ یاد رکھنا، مواحد بے غیرت نہیں ہوتا، مشرک غیرت مند نہیں ہوتا۔ جو اللہ کا حق نہیں پہچانتا اس کے پلے کوئی اور چیز رہے گی؟ میلہ لگا، قبر کا سجدہ ہوا، قبر کا طواف ہوا، قبر پہ رکوع ہوئے، قبر کے نذرانے ہوئے، قبر پہ چادریں چڑھی، قبر پہ بکرے چڑھے، مرغوں کی نیاز دی گئی، بابے کو پکارا گیا، اس سے مانگا گیا، اور جب بغیرتی انتہا کو پہنچی پھر محفل سما ہوئی، محفل ڈانس ہوئی، ڈانس کی محفل، ناچنے کی محفل ہوئی۔ 3 عورتیں ناچنے کے لیے سٹیج پہ آئی اور ناچتے ناچتے ان مشرکہ عورتوں نے اپنے تن کے پورے لباس کو اتار کے پھینک دیا۔ ماذا كان يصنع على تلك الديار؟ ماذا كان يصنع على تلك الديار؟ فالجبار رحيم، لكنهم أغضبوا الجبار، لكنهم أغضبوا الجبار، لكنهم أغضبوا الجبار۔ يا الله، ماذا كان يصنع هؤلاء؟ يا الله، ماذا كان يصنع هؤلاء؟ يا الله، ماذا كان يصنع هؤلاء؟ فالجبار رحيم، لكنهم أغضبوا الجبار۔ يا الله، ماذا كان يصنع أولئك القوم؟ ماذا كان يصنع أولئك القوم؟ حتى فلما آسفونا انتقمنا منهم، سألتهم ماذا كان يصنع على تلك الشواطئ؟ ماذا كان يصنع على تلك الديار؟ إنه الظلم، ظلم بني الإنسان، ظلمهم لأنفسهم وظلمهم لغيرهم حين تعدوا على المحارم وحين تعدوا على الآخرين۔ یہ دین ہے خانقاہی، یہ شریعت ہے خانقاہی،
یہ قبر پرستوں کی شریعت ہے، یہ قبر پرستوں کا دین ہے، یہ غیرت مر جانے والوں کا دین ہے۔ بے پرد ہو کر، بے لباس ہو کر ان عورتوں نے دھمالے ڈالی اپنے پیر کو راضی کرنے کے لیے، مجمع کو راضی کرنے کے لیے۔ لوگ کہا کرتے تھے جی آپ تو ویسے ہی مزاروں کے خلاف بولتے ہیں، آپ تو مزارات کو ویسے ہی شرک کی فیکٹری کہتے ہیں۔ دیکھو اگر یہ مزارات غلط ہوتے، اگر یہ میلے غلط ہوتے، اگر یہ جائز نہ ہوتے، پیر کی کرامت اتنی بڑی ہے، ہزاروں کا مجمع لگتا ہے، ہزاروں لوگ آتے ہیں۔ یہ بابا غریب النواز کے میلے کے لیے پوری دنیا سے بسیں چلتی ہیں، پوری دنیا سے فلائٹیں لوگ پکڑ کے آتے ہیں۔ یہ بابا حجویری کے عرس پہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں۔ یہ میلے سچے ہیں، یہ مزارات سچے ہیں، اسی لیے تو ہزاروں لوگ جمع ہیں۔ اور ہم تب کہا کرتے تھے، اور آج اہل شرک نے ہمارے جملوں پہ مہر لگا کر دکھا دی کہ یہ پیروں کی کرامتیں نہیں ہیں، یہ عورتوں کی کرامتیں ہیں جو لوگ یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ زنا کے لیے آنے والے، یہ بدکاری کے لیے آنے والے، یہ شراب کے لیے آنے والے، یہ پاؤڈر، ہیروئن، چرس، افیون کے لیے آنے والے ہیں، یہ پیروں فقیروں کے لیے آنے والے نہیں۔ اور مظفر گڑھ کے میلے میں میڈیا نے دکھایا، ARY چینل نے دکھایا، دنیا ٹی وی نے دکھایا کس طرح بے حیا مشرکہ عورتوں نے اپنے لباس کو اتار پھینکا اور ننگے ہو کے ڈانس کیا۔ جب شرک کی یہ کیفیت ہو، جب بے غیرتی کا یہ بازار گرم ہو، تو کیا آسمان سے فرشتے اتریں گے؟ عزت کا ڈنکا بجے گا یا ذلت کی دلدل میں امت اور گرے گی؟ شرک ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم کائنات میں، اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں۔ سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ ظلم کہتے کس کو ہے؟ کسی چیز کو اس کی مخصوص جگہ سے اٹھا کر کسی اور جگہ پہ رکھ دینا، وہ زیادتی کی صورت میں ہو یا کمی کی صورت میں ہو، ظلم کہلاتا ہے۔ عدل و انصاف یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھا جائے، اور ظلم یہ ہے کہ کسی چیز کو اٹھا کر اس کے مقام سے کسی اور جگہ پہ رکھا جائے، اور جہاں رکھا جائے وہ کمی کر کے یا زیادتی کر کے رکھا جائے۔ دونوں صورتوں میں ظلم ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ فلاں قاضی بڑا ظالم ہے۔ کب کہا جاتا ہے یہ کہ قاضی ظالم ہے؟ جب قاضی کے پاس کوئی فیصلہ جائے اور وہ فیصلہ حق کے مطابق نہ کرے، یعنی اس کو حق دے دے جس کا حق نہ ہو، تو کیا کہا جائے گا؟ یہ قاضی ظالم ہے، اس نے ظلم کیا کہ جو جگہ فیصلے کی تھی وہ اٹھا کر اس نے کسی اور کے حوالے کر دی، حقدار کو اس کا حق نہیں دیا۔ اسی طرح عبادت کس کا حق ہے؟ جی عبادت کس کا حق ہے؟ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ، یہ اللہ کا حق ہے بندوں پر کہ بندے اللہ کی عبادت کریں۔ وحق العباد علی اللہ، اور مواحد بندوں کا اللہ پر اس کی رحمت سے یہ حق ہے، جو اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے، اللہ اس کو جہنم کی آگ کا عذاب نہیں دے گا۔ اللہم اجعلنا منہم ومعاہم وفیہم۔ اللہ اپنے فضل سے ہمیں اپنے ان پیاروں میں شامل فرما دے جو تیری عبادت میں کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، اور تو اپنی رحمت سے ان کے چہروں کو جہنم پہ حرام کر دے گا۔ عبادت حق ہے خالص اللہ کا۔ کیوں؟ اس نے لوگوں کو پیدا کیا، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ ماں کے پیٹ کے 3 پردوں کے پیچھے اندھیروں میں رزق دیتا رہا، وہ ماں کے پیٹ سے باہر نکال کر رزق دیتا رہا۔ زندگی اس نے دی، عزت اس نے دی، جوانی اس نے دی، خالق و مالک و رازق اللہ ہے۔ تو وہ اللہ حق رکھتا ہے کہ عبادت صرف اس کی جائے۔ اس کی عبادت کی کوئی قسم، جملے پہ غور کرنا، اس کی عبادت کی کوئی قسم اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کی جائے گی تو یہ کیا کہلائے گا؟ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ سجدہ اللہ کے لیے، کسی پیر بابا کے لیے نہیں، رکوع اللہ کے لیے۔ یہ لڈی پارٹی بنا کر پیروں کے سامنے رکوع کی حالت میں ڈانس کرنا، ناچنا، ان کو راضی کرنا ظلم ہے، کیونکہ حق اللہ کا تھا اور دے دیا کسی اور انسان کو۔ غیر اللہ کی عبادت کرنے والا اللہ کا حق غیروں کو دے کر ظلم کر رہا ہے، غیر اللہ کی عبادت میں شریک کر کے اللہ کی شان میں کمی کر رہا ہے، یہ ظلم ہے۔ اللہ کی شان میں کمی کر رہا ہے غیروں کو اللہ کا پارٹنر بنا کر۔ اللہ کے لیے اعلی مثال، آج دنیا کے نظام میں
کسی ملک کے عام آدمی کو آپ بادشاہ کہنا شروع کر دو، اس کے نام کے ساتھ بادشاہ والے القابات لگانا شروع کر دو، سی آئی ڈی والے مہمان بنا کے لے جائیں گے یا چھوڑ دیں گے؟ جی لے جائیں گے، بھلے آپ نے مذاق کیا ہو، آپ نے مذاق کیا، اس بیچارے کا کام ہو گیا۔ کیوں؟ کہ یہ عام آدمی ہے، اس کو بادشاہ والا مقام لگتا ہے کوئی سازش کر رہا ہے، اٹھا لو اس کو، یہ بادشاہ کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ ساری کائنات اللہ کے سامنے مجبور اور حقیر ہے یا نہیں؟ وہ شہنشاہ اعظم جو قیامت کے دن زمین و آسمان کو اپنی انگلیوں پہ حرکت دے گا اور کہے گا کون ہے؟ لمن الملک، آج کس کی بادشاہت ہے؟ آج کون شہنشاہ ہے؟ این الجبارون، کہاں گے دنیا کے تکبر کرنے والے، بڑائی کا وعدہ لگانے والے کہاں ہیں؟ دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، وہ خالق و مالک خود جواب دے گا، للہ۔ آج ساری بادشاہت اللہ کے لیے جو تنہا ہے، قہار ہے۔ غیر اللہ کو اٹھا کر اللہ کا شریک بنانا، اللہ کی شان میں کمی کرنا ہے، اور یہ ظلم ہے۔ مخلوق کی عبادت کرنا، مخلوق کی شان کو بڑھانا ہے، مخلوق کی عبادت کرنا ان کی شان کو بڑھانا ہے، اور یہ بھی ظلم ہے۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، لوگوں مجھے ایسے نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا۔ انا عبدہ، انا عبدہ، دہرائیے میرے ساتھ، انا عبدہ، میں کس کا بندہ ہوں؟ کس نے کہا؟ جس سے پیارا کوئی پیدا نہ ہوا ہے، نہ ہوگا، نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ امام الانبیاء فرما رہے ہیں انا عبدہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، تم مجھے اللہ کا بندہ کہنا، وَرَسُولُهُ، مجھے اس کا رسول کہنا۔ اللہ کے نبی اللہ کے بندے ہیں۔ اگر کوئی آج یہ کہے کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہیں، تو انہوں نے اللہ کے نبی کی شان کو اٹھا کر اللہ کا پارٹنر بنا کر نبی کی شان میں غلو کیا، اللہ کی شان میں کمی کی۔ اللہ کی شان میں کمی کرنا بھی ظلم ہے، مخلوق کی شان میں اضافہ کرنا بھی ظلم ہے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اور یہ ظلم ہے کیا کہ حقیقی بادشاہ کو آپ دنیا کے ایک عام انسان کے ساتھ شریک بنا دیں، وہ جو سوالی ہے، وہ جو فقیر ہے، وہ جو منگتا ہے، وہ جو اللہ کے سامنے خالی ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، وہ جو تکلیف میں نظر آسمان کی طرف بلند کرتا ہے، اس کو اور اللہ کو ایک کر دینا کسی بھی صفت میں جو صفت خالص اللہ کی ہے، یہ ظلم ہے۔ اجی آپ نہیں سمجھتے، آپ نہیں سمجھتے، بس بابا جی بھی سارا کچھ دیتے ہیں، پیر جی بھی سارا کچھ دیتے ہیں، حضرت جی بھی سارا کچھ دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اپنے پیر فقیر بزرگوں کا ذکر اپنے پاس رکھو، مالک کے کلام سے سنو۔ مالک فرماتا ہے انتم الفقراء، تم سارے کون ہو؟ جی فقیر ہو۔ یہاں یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب نہیں ہے، یا ایھا الناس، اے انسانوں انتم الفقراء، تم سارے فقیر ہو۔ اس میں نبی بھی آگے، ولی بھی آگے، بزرگ بھی آگے، شیخ و حضرت بھی آگے۔ اللہ مالک فرماتا ہے میرے سامنے کائنات کا ہر بندہ منگتا ہے، سوالی ہے، فقیر ہے، بھوکا ہے، ان سب کا غریب نواز و بندہ نواز و بندہ پرور تنہا اللہ ہے۔ مثال بھی دے دوں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک صحابی آتے ہیں جنگ خندق کے موقع پہ، کہتے ہیں اللہ کے نبی کی زبان حال سے ترجمہ کرنے دیجئے صحابی کے جذبات کا۔ آپ کہہ رہے ہو یہ خندق کھودو، پیٹ سے کپڑا اٹھایا، پیٹ سے کپڑا اٹھایا اور اپنا پیٹ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا اور کہا اللہ کے نبی پتھر باندھا ہوا ہے، میں نے پتھر باندھا ہوا ہے۔ یہ کہنے والوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، جو چاہیں کریں، آپ کے ہاتھ میں سارے کنٹرول اور خزانے اور قوتیں اور طاقتیں، جو مرضی کریں، اللہ کے نبی کو سارے اختیار ہیں، مختار کل ہیں۔ صحابی کہہ رہا ہے کھدال اٹھائی نہیں جاتی، پتھر پہ ماری نہیں جاتی، پیٹ پہ بھوک کی وجہ سے میں نے پتھر باندھا ہے۔ قربان جاؤں امام الانبیاء پر،
قربان جاؤں فاطمہ کے بابا پر، قربان جاؤں حسن و حسین کے نانا پر، قربان جاؤں بلال کے آقا پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے بطن سے کپڑا اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں صحابی تو نے ایک باندھا ہے، تیرے آقا نے 2 باندھے ہیں، اور میرے رسول کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ میرے پیارے حبیب کو چھوڑ کر جن کے چنگل میں تم پھنس چکے ہو، آج درد اور دکھ کے ساتھ ایک کڑوی حقیقت سے پردہ اٹھاؤں، اللہ کی قسم پیری فقیری کا یہ سارا دھندا، قبر پرستی کا یہ سارا دھندا، اس کے پیچھے صرف 2 ایٹم ہیں، اس کے پیچھے صرف 2 قوتیں ہیں، یہ دین خانقاہی نظام کا 2 ستونوں پہ کھڑا ہے، عورت اور پیسہ، تیسری چیز نہیں ہے۔ ان کے پاس نہ ایمان ہے، نہ اخلاق ہے، نہ دین ہے، نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، یہاں عورت اور پیسے کی ریل پیل ہے، اسی کی بنیاد پہ یہ سارا دین قائم ہے۔ کوئی مجھے غلط کہے، اس کی مرضی، غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ دین عورتوں کے ساتھ بدکاری کا دین ہے، خانقاہی دین عورتوں کی عزت کو لوٹنے کا نام ہے۔ اللہ کی قسم رب کے گھر میں کھڑے ہو کر ایک دلیل نہیں، دلائل کے انبار رکھتا ہوں۔ قبر پرستوں نے صرف عزتیں لوٹنے کے لیے خانقاہی نظام کو چلایا ہے، زنا کرنے کے لیے خانقاہی نظام کو چلایا ہے۔ پوچھو مجھ سے، دلیل مانگو مجھ سے۔ یہ محمد کا دین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد کا دین ہے۔ آپ باہر نکلے صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد سے نکلنے والی عورتوں اور مردوں کو دیکھا اور کہا اے میری صحابیات، تمہارا حق نہیں بنتا راستے کے سینٹر میں چلنے کا، تم دیواروں سے لگ کے راستے کے کونے سے ہو کر جایا کرو۔ اے میرے صحابہ، تم راستے کے درمیان میں چلا کرو۔ عورت اور مردوں کا اختلاط محمد کریم نے پسند نہیں فرمایا۔ قربان جائیں ان صحابہ اور صحابیات پہ۔ پیارے حبیب کے صحابی فرماتے ہیں اس کے بعد ہم نے عورتوں کو دیکھا وہ دیواروں سے ایسے چمٹ کے چلا کرتی تھی، ان کے دوپٹے دیواروں کے پتھروں میں اٹک جایا کرتے تھے۔ یہ دین مصطفیٰ ہے، یہ دین محمد ہے جو عورت کی عزت سکھاتا ہے، غیرت سکھاتا ہے، عورت مردوں کے اختلاط کو برداشت نہیں کرتا۔ اور یہ دین خانقاہی کی تصویر بھی دیکھ لو، پیر جی جا رہے ہیں، حضرت جی جا رہے ہیں بڑے پیر کے عرس پہ، جانے والے کا نام ہے عبد الوہاب شعرانی، جس کے عرس پہ جا رہے ہیں اس کا نام ہے بدوی کبیر، لکھنے والے ہیں احمد رضا خانی۔ احمد رضا خان اپنی کتاب ملفوظات میں اس پورے قصے کو نقل کرتے ہیں، جس سے ہمارے دعوے پر دلیل ثابت ہوگی کہ خانقاہی نظام، قبر پرستی کا نظام، مزارات کا نظام صرف عورت کے حصول کا ایک ذریعہ اور مال کمانے کا ایک ڈھونگ ہے۔ راستے میں ایک عورت پہ کنیز پہ نظر پڑ گئی شعرانی صاحب کی، جب قبر پہ پہنچے حاضری دی، بابا جی کو سلام کیا، تے بابے نے تھلوں پوچھیا چنگی لگی؟ اور جیڑی کڑی تے نظر پئی تینوں چنگی لگی، اچھی لگی آپ کو وہ جو راستے میں نظر آئی تھی؟ تو بے شرم مرید کہتا ہے پیروں سے کیا پردہ، جی بابا دل کو لگی ہے۔ آج بھی یہ جملہ چلتا ہے نا، پیروں سے کیا پردہ، جی پیروں سے بھی کوئی پردہ ہے۔ مریدنی آتی ہے پیر صاحب کے سامنے گھونگھٹ کر کے بیٹھتی ہے، پیر سے پہلے مرید بولتا ہے بی بی پردہ کرن رہی ہیں، با پرد عورتیں پردہ کر رہی ہیں، ہے پاگل نہ ہو تو پیر سے پردہ کرو گی تو پیر حشر میں پہچان نہیں سکے گا، کیسے بخشوائے گا اپنی مریدنی کو؟ وہ بغیرتی کا پورا پھاٹک کھول دیتی، پیر جی رج کے ویکھ لو۔ اور پیر کا نام ہے سلیم قادری، رہتا ہے گجرانوالہ میں۔ یہ صرف منہ نہیں دیکھتا، یہ صرف منہ نہیں دیکھتا، اس کو جو بی بی اچھی لگتی ہے اس نے اپنے حجرے کے پیچھے ایک زنا کا کمرہ بنایا ہوا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، میری رپورٹ تم کو جی وابیاں اپنا کو لوگ اللہ کڑ لیاں، ہمارا چینل ہے، ہمارا نہیں، تمہارے چینل کی رپورٹ ہے۔ سلیم صاحب کہتے ہیں جی کیوں آئی ہو بی بی جی؟ کہتے ہیں یہ اولاد نہیں ہو رہی،
چلو اچھا پچھلے کمرے میں جا کے بیڈ پہ لیٹو تو میں ایک تعویذ رکھنے آؤں گا, میں تعویذ رکھ کے نکل جاؤں گا, اور پھر ایک اور بڑے حضرت آئیں گے, وڈا بابا آئے گا, وہ وڈا بابا تجھے تھوڑے بہتے ہاتھ پاؤں لگائے گا تو ٹینشن نہیں لینا, پیر سے کیا پردہ, پیر سے بھی کوئی پردہ ہے, اس کے بعد تجھے بیٹا ہو جائے گا. اور یہ خبیث ایک دروازے سے نکلتا دوسرے سے داخل ہو جاتا. اس طرح 300 عورتوں کے ساتھ اس نے زنا کیا, بدکاری کی. صرف یہاں پہ رکا نہیں, ان 300 عورتوں کی ویڈیو بھی بنائی. فوٹیج دکھاتے ہیں جو اس طرح کے جعلی پیر پتہ نہیں پاکستان کے طول و ولد میں اس طرح کے عمل کر رہے ہوتے ہیں اور عورتوں کو اور دوسرے لوگوں کو کس طرح بہکا رہے ہوتے ہیں. یہ فوٹیج دیکھیے, اس کے بعد واپس آئیے اسی پروگرام میں. یا خدایا جا منا ہوا سے کہتے ہیں ہمارا معاف کرنا. نور کی برسات ہے اور یہاں سے بیٹے بھی ملیں گے اور بانجھ پن بھی دور ہوگا. اس کے بعد جو ہے وہ ایک تعویذ بنایا کرتا تھا اور تعویذ کو جو ہے وہ خاتون کے پشت کے نیچے رکھتا تھا. اور ہم نے آپ کو اب تک یہ اس لیے دکھایا کیونکہ یہ اس میں کوئی ایسا نہیں, صرف انہوں نے خاتون نے پورے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اس کی پشت کے نیچے یہ جعلی پیر, اس طرح کے ہزاروں جعلی پیر پاکستان میں ابھی بھی تعویذ رکھتے ہیں. اس کے بعد اللہ کا نام وہ لیتا تھا اور آپ نے سنا خداوند تعالیٰ کے نام کی آیات وہ بولتا تھا اور اس کے بعد ایک مکروہ فعل کرتا تھا. اور یہ ان تمام مردوں اور سسرالیوں کے لیے ایک لمحہ فکری ہے جو اپنی عورتوں کو پریشرائز کرتے ہیں, اس طرح کے پیر و فقیروں کے پاس بھیجنے کا موجب بنتے ہیں جو بعد میں گناہ کی دلدل میں پھنس جاتی ہیں اور ذلت اور رسوائی ہے پوری پوری نسل کے لیے. یہ اگر ہم واپس آئیں پروگرام میں تو آپ کی ملاقات کرواتا ہوں اس جعلی پیر سے, اس سو کالڈ پیر سے, یہ جو سب کچھ کرتا رہا اور اہل محلہ کی بغیرتی کی انتہا ہے کہ وہ یہاں سب کچھ ہوتا رہا اور وہ دیکھتے رہے, اس میں مرد عورت سب شامل ہیں اور یہ سب ایک بحیثیت قوم شاید ہم بہت بے حس ہو چکے ہیں. یہ دیکھتے ہیں اس کی انٹرویو اس پیر کا اور اس کو واپس آتے ہیں اسی پروگرام میں. کہتے تھے کہ آپ بیٹا دیں گے ان کو؟ نہیں سر, میں سال پہلے سر دام بند کر دیا, پچھلے روزوں کا سر میں نے بند کر دیا تھا کام سارا. جی سر, ہاں سر پتہ نہیں. کتنی خواتین کو آپ نے اپنی زندگی کا نشانہ بتائیں؟ ہمارے پاس 27 کی مووی ہے. بس سر جتنی آپ کے پاس ہے جی اس سے پہلے بھی کوئی میڈیا آیا, کیا کیا آپ نے؟ نہیں سر, پہلے جب میرا کارڈ گم ہوا تھا میموری کارڈ, ہمارے کارڈ آپ کا ملا, پھر بندوں نے ان کو 40,000 روپیہ دیا ہے, انہوں نے پورا ڈاٹا ضائع کر دیا. اسی سے پتہ کسی نے پھر اپنے پاس رکھا ہوا تھا جی, آج اس نے پھر دوبارہ آپ کے پاس بھیج دیا. آپ مانتے ہیں آپ سے غلطی ہوئی, اللہ کو اب رمضان شروع ہو گیا ہے, آپ سمجھتے ہیں اللہ سے معافی مانگتے ہیں؟ جی سر, میں نے سر پچھلے روزوں کا میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں. اس کے بعد میں نے تام درود بند کر دیا, میں کرتا نہیں ہوں. خانقاہی نظام, قبر پرستی کا نظام, زنا کا نظام ہے. سید بدوی کبیر پوچھتا ہے تجھے اچھی لگی؟ کہا پیر سے کیا پردہ, آپ سے کیا چھپانا, بہت اچھی لگی. کہا جاؤ ہم نے تمہیں دے دی. مرید حیران کہ اتنے بڑے تاجر کی کنیز پھوکٹ میں مل گئی, فری میں, یہ کیسے ہوا؟ ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ وہ تاجر اپنی کنیز کو لے کے آیا اور کہا حضرت ہم یہ کنیز آپ کے مزار کے نام ہیبہ کرتے ہیں, مزار کے نام ہیبہ کرتے ہیں. وہ نکلا, قبر سے آواز آئی. جب اس قبر والے کا استنجا ہوا تھا تب اس نے آواز نہیں لگائی تھی کہ میں کوئی مر گیا میں آپ استنجا کرنے دیو, کتے کتے ہاتھ لانڈے ہو بے شرمو, نہیں اس نے کہا تھا.
جب اس کا پیٹ دبا کے اس کی گندگی نکالی گئی تھی تو اس نے کہا تھا نہیں، آواز نہیں نکالی تھی کہ میرا پیٹ کیوں دب رہا ہے۔ جب اس کے منہ میں انگلیاں پھیری تھی کسی نے آواز نہیں نکالی تھی۔ جب اس کو الٹ پلٹ کے کپڑے کاٹ کے اتارے تھے اس نے آواز نہیں نکالی تھی۔ جب اس کو کفن میں لپیٹا تھا اس نے آواز نہیں نکالی تھی۔ جب اس کو 4 کندھوں نے اٹھایا تھا اس نے آواز نہیں نکالی تھی۔ جب اس کو چادروں میں باندھ کر قبر میں لٹکایا تھا آواز نہیں نکلی تھی۔ جب لوگوں کی آوازیں نکل رہی تھی، پہلے سر اتارنا، پہلے پاؤں اتارنا، اور دیکھنا اینٹ نہ گر جائے، اور بھائی پیچھے ہو جا مٹی نہ گر جائے، لوگ اس کی قبر پہ شور کر رہے تھے، یہ مردہ آرام سے پڑا تھا، زبان حال سے کہہ رہا تھا جو جی آندہ کر لو میں کوئی زندہ۔ تب آوازیں نہیں نکلی، لیکن زنا کے لیے اس کی قبر سے آواز آئی، عبدالوہاب اب دیر کاہے کی ہے، اس کی انگلی پکڑو، فلاں حجرے میں لے جا کے اپنی حاجت پوری کر لو۔ یہ خانقاہی دین زنا کا دین ہے، یہ خانقاہی دین مال کا دین ہے، پیسے کا دین ہے۔ قبروں پہ پڑے ہوئے غلے، چندہ باکس چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں، اوپر سے صرف وہ چھوٹا سا اور نیچے پورا کمرہ ہوتا ہے، اوپر مرید ڈال رہے ہیں، نیچے مرید نکال رہے ہیں۔ بابے کے منہ میں تو لڈو بھی نہیں جاتا اور سارا پیسہ مریدوں کی جیب میں جاتا ہے، ملنگوں کی جیب میں جاتا ہے۔ یہ دین مال اور عورت کا دین ہے۔ اسلام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دے کر گئے وہ عزت، وہ غیرت کا دین ہے۔ پیروں فقیروں کو اللہ کی عبادت میں شریک کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ کیوں؟ وہ فقیر ہیں، وہ منگتے ہیں، وہ کلاش ہیں، ان کو غریب نواز کہنا، ان کو بندہ نواز کہنا، ان کو داتا کہنا، ان کو دنیا کے اندر جو چاہے کر گزرے یہ کہنا، یہ لقب دینے جو القابات خاص اللہ کی صفات کی ترجمانی کرتے ہیں، اللہ کا حق ہے کسی اور کو نہیں مل سکتا۔ فتح البیان میں ہے کہ شرک کو ظلم عظیم اس لیے کہا گیا کہ حقیر تر فقیر مطلق کو اکرم ترین ہستی یعنی اللہ مالک و مولا کے ساتھ مقام دے دیا جاتا ہے۔ آئیے قرآن حکیم کو سنتے ہیں، سورۃ نساء ہے، آیت نمبر 48 ہے۔ میرا مالک فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ قانون ہے، یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں، یہ غصے میں بھری ہوئی آواز نہیں ہے، یہ اپنے اندر کا کوئی جی بس ساڑھے تو بڑا وٹ کھاندے نے تے ہمیں گلاں بنائے رکھ دینے تے اپنے کولو دلیاں کر لیندے نے۔ نہیں پیارے بھائی، یہ کھلی ہوئی کتاب ہے، یہ کلام الہی ہے۔ اگر میری زبان سے اللہ مالک کے فرمان اور محمد کریم کی حدیث کے علاوہ کچھ اور نکلے تو گریبان سے پکڑنے کا حق رکھتے ہو۔ پوچھو کہاں سے بولا ہے؟ ہمارے پاس ملفوظات شریف نہیں ہیں، ہمارے پاس کچی روٹی پکی روٹی نہیں ہے، ہمارے پاس کلیر والے کا کلام نہیں ہے، ہمارے پاس حجمیر والے کا کلام نہیں ہے، ہمارے پاس وہ کلام ہے جو اللہ نے جبرائیل کے ذریعے محمد کے پاک دل پہ نازل کیا۔ ہمارے پاس وہ کلام ہے جس کو ایک دن عبداللہ بن عمر بن عاص نے لکھنا چھوڑ دیا تھا، تو میرے آقا نے پوچھا تھا آج لکھ نہیں رہے، قلم تمہاری رکی ہوئی ہے؟ کہا میرے ساتھیوں نے مشورہ دیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر بات کو نہ لکھا کر، پیارے نبی بھی تو بشر ہیں، انسان ہیں، کبھی کسی موڈ میں کبھی کسی موڈ میں، ہر بات نہ لکھا کر، ترجمانی ہے جذبات صحابی کی، پوچھ پوچھ کے لکھا کر۔ اور میرے آقا کی مبارک پاکیزہ طیب طاہر زبان حرکت میں آئی تھی اور کہا تھا عبداللہ لکھ، عبداللہ لکھ، اللہ کی قسم محمد کے ان ہونٹوں سے حق کے علاوہ کچھ جدا نہیں ہو سکتا۔ ہے کسی کے پاس ایسا تو ہمیں بھی دکھاؤ
किसी की झोली में ये हीरा हो तो हमें भी दिखाओ, हम भी उसके मुरीद बनने के लिए तैयार हैं। अरे तुम्हारे बुजुर्गों की कहानी है तो हमसे सुनो, हम सुनाते हैं। इमाम अबू हनीफा अहले सुन्नत के इमाम रहमतुल्लाह अलैह हमारे इमाम थे, हमारे बुजुर्ग थे, हमारे हजरत थे, हमारे बड़े थे। वो कहा करते थे अपने शागिर्द को, अबू यूसुफ हर बात ना लिखा कर, पूछ पूछ के लिखा कर, मेरे फतवे पे कभी फतवा ना दिया कर जब तक तुझे ये खबर ना हो जाए ये फतवा मैंने किस दलील पे दिया है। जिसकी हर बात को तुम हुज्जत मानो वो अपने शागिर्द से कहते हैं हर बात ना लिख, और जिसकी हम दावत देते हैं वो कहते हैं आज तेरी कलम रुक क्यों गई। जवाब मिलता है साथियों ने मशवरा दिया था पूछ पूछ के लिखा कर, कहा अल्लाह की कसम लिख, मोहम्मद के होठों से हक के अलावा कुछ नहीं निकलता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शिर्क जुल्म अजीम है, मालिक का कानून है ला यगफिरु अन युशरक बिही, मैंने शिर्क को कभी माफ नहीं करना। या अली मदद कहने वाले ये कभी माफ नहीं होना, पीर की कब्र पे सजदा करने वाले कभी माफ नहीं होना, बापा के लिए रुकू करने वाले कभी माफ नहीं होना, मुर्दों को, मलंगों को, नंगों को अपने लिए मुख्तियारे कुल समझने वाले ये कभी माफ। और जब मुशरिक इंसान बन जाता है अकल उसके पल्ले, जी अकल पल्ले रहती है। घर में कोई मेहमान आ जाए और उसके कपड़े अच्छे ना हों, साफ ना हों, धुले हुए ना हों, मैले कुचैले हों, तो अक्लमंद कहता ना भाई कि कोई इमरजेंसी थी क्या, अरे भाई कोई मर गया था क्या, कैसे हाल में आए हो, कपड़े भी नहीं बदले, नहाए भी नहीं, तुम्हारे बालों को क्या हो गया, क्या हो गया तुम्हें, कैसे जिंदगी गुजार। अकल सलामत हो तो अपने किसी प्यारे के कपड़े मैले देखे जा सकते। बच्चों के बाल बड़े हुए हों तो बाप सब्र कर लेता है, जी कटवाता है ना, सफाई सुथराई का ख्याल रखता है। और जब इंसान मुशरिक बन जाता है तो जिसके लंबे बाल देखता है, लंबी मूछें देखता है, उसको बगैर सुथन के देखता है, काला स्याह देखता है, वहीं हाथ बांध के बड़ा बाबा जी बड़े नहीं बाबा जी साढ़े औलाद होएगी या नहीं होएगी। पता लगता है बाबे दे अपने घर कोई शह नहीं सी, तो आनू की देना है। क्यों? अकल बहुत बड़ी चीज़ है, और अकल सिर्फ अहले तौहीद के पल्ले होती है, मुशरिक के पल्ले वगरना अल्लाह की कसम दलील देने का आदी हूँ, दलील लो मुझसे। एक बाबा जी के क्लिप को मैंने देखा, वो बाबा वल्लाही बरहना लेटा हुआ है, उसने सुथन नहीं पहनी हुई है, बाल उसके बड़े हैं, चेहरा उसका काला स्याह है, जो कमीज़ गले में है वो भी मेरा ख्याल है कम से कम 2 साल तो हो गए होंगे, नहीं उतारी होगी, इतनी स्याह हुई हुई है, और औरतों का जमखट्टा है। मुझे प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बताई हुई बातें याद आती हैं। क़ुर्ब क़यामत जब दज्जाल निकलेगा, मुसलमान क्या करेंगे, औरतों को घरों में बंद करके बाहर जाया करेंगे, औरतों को घर में ताला मार के। क्यों? कि कहीं हमारे पीछे ये घर से निकल के दज्जाल के फितने का शिकार ना हो जाए। कमज़ोर होती है ना, कमज़ोर जहन होता है, कमज़ोर अक़ल होती है, दीन में भी कमज़ोर होती है, तो मुसलमान अपनी औरतों की हिफाजत के लिए ताले मार के जाएंगे कि दज्जाल के पीछे लग के कहीं ये औरतें गुमराह ना हो जाएं। अरे वो दज्जाल तो बहुत कुछ साथ लेके आएगा, उसके साथ तो फितने होंगे। और ये दज्जाल जो आज लाहौर की गलियों में घूम रहे हैं, मुल्तान की गलियों में घूम रहे हैं, इनके पल्ले तो कुछ, इनके पल्ले कुछ नहीं, बड़ी पहुंची सरकार ने जी, हम पहुंचे हुए होते तो सुथन तो पा लेते यार। ये तो इतने बेचारे गए गुजरे हैं कि इन्हें शलवार पहनने की तमीज नहीं, तुमने इनको पता नहीं कहां पहुंचा दिया है। वो दज्जाल तो बहुत कुछ फितनों के साथ होगा, ये बगैर फितने वाले दज्जाल के पीछे लग के औरतों का जमघटा है, जो उन नंगे बाबों के पांव दबा रही हैं और गैरतें मर गई। मैंने पहले कहा था और बार बार कहता हूं, मुशरिक की गैरत नहीं होती,
मवाहिद की गैरत सुनाऊं? सहाबिया घर से निकली है, दरवाजे की दहलीज पे खड़ी है, सिर्फ बुरखा नहीं पहना हुआ, लिबास में है लेकिन चेहरा खुला है, बुरखा सर पे नहीं है। आने वाला गैरतमंद घोड़े का सवार है, वहीं से नेज़ा उठाता है मारने के लिए। कहती अल्लाह के बंदे, पहले अंदर का मंजर तो देख, मैं क्यों बाहर निकली हूँ, ये वजह देख, नेज़े को संभाल के रख, अगर बगैर जुर्म के बाहर आई तो मार लेना, और अगर कोई वजह समझ आए तो फिर छोड़ देना, पहले अंदर तो आ। ये सहाबी अपने सवारी से उतरता है, अपने बिस्तर पे पहुंचता है तो चारपाई पे बिस्तर पे एक अज़दहा बैठा हुआ नजर आता है। क्या इसके डर से बाहर निकली थी। गैरतमंद की हालत क्या है, बीवी बेपुरखे के बाहर निकले तो उसे बर्दाश्त, और दयूस बेगैरत की हालत क्या है, ये बाबे के गले लग रही है और खामिन पैसों की बहार, शुक्र है मेरे मगरो लथी तेरे गल पई, जान छुटी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो मालिक का फरमान, मुशरिक का गुनाह माफ़ नहीं होगा, इसके अलावा जिसका जो गुनाह चाहूँगा माफ़ कर दूँगा। और सुनो मुशरिक किस स्टेज पे पहुँचा हुआ है, वमन युशरिक बिल्लाह फ़क़द इफ्तरा इस्मन अज़ीमा, जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया बिलाशुबा उसने बहुत बड़े गुनाह का इर्तिकाब किया, बहुत बड़े बुहतान को बांधा उसने, जो अल्लाह का पार्टनर बनाता है। आइए कुरान हकीम की एक और आयत को सुनते हैं, सूरत निसा है, आयत नंबर 116 है, वमन युशरिक बिल्लाह फ़क़द ضل ضلالا بعيدا, जिसने भी अल्लाह के साथ शिर्क किया बहुत दूर की गुमराही में गिर गया। ये छोटा गुमराह नहीं है, ये हाथ यहां बांधू या यहां बांधू का झगड़ा नहीं है, आमीन ऊंचा कहूं या आहिस्ता कहूं ये झगड़ा नहीं है, ये झगड़ा है अल्लाह मालिक के साथ कोई और दाता कहलवा सकता है या नहीं, अल्लाह को छोड़कर किसी को गरीब नवाज और बंदा नवाज कहा जा सकता है या नहीं, अल्लाह के अलावा किसी को मुश्किल कुशा माना जा सकता है या नहीं, अल्लाह के अलावा किसी से औलाद का सवाल हो सकता है या नहीं। अल्लाह के लिए तौहीद को समझो, अक्ल सलामत रहेगी। शिर्क के पीछे जाओगे अक्लें ख़त्म हो जाएंगी, अक्लें माऊफ हो जाएंगी, बंदा पागल हो जाएगा। एक और दलील दे दूं। अच्छा, आपको किसी से कितना भी प्यार हो, कितनी भी बड़ी शान वाला आदमी हो, कितना ही बड़ा बुजुर्ग हो, उस बुजुर्ग से प्यार करोगे ना, लेकिन कभी आपने देखा कि आप, मैं आपको वालिद की मिसाल देता हूँ, बेटों के लिए बाप बहुत बड़ी हस्ती होती है, और हकीकत में बाप को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा भी कहा है, जो चाहे इसकी हिफाजत करे, जो चाहे इसको ज़ाया कर दे। किसी को अपने बाप से बहुत प्यार हो, बाबा जान फौत हो जाए, अब्बू जी फौत हो जाए, तो क्या ख्याल है, बेटा मोहब्बत में मगलूब होकर बाप की जूती उठाए, बाप के जूती उठाए और बड़ी मोहब्बत से मेरे अब्बू जान, कितने प्यारे अब्बू जान थे, और अपने अब्बू का नाम जूती पे लिखना शुरू कर दे। जी क्या कहोगे इसे? अक्लमंद है जी? सोच समझ के बोलना मियाँ, गुस्ताख का फतवा लग जाएगा आपके ऊपर। पागल है या अक्लमंद है? पागल है। क्यों? कि भाई तुझे बाप से जितना भी प्यार हो, जूती तो जूती होती है, जूती तो जूती होती है। कभी बाप का नाम किसी अक्लमंद ने जूती पे लिखा? मैं वो दलील देता हूँ जिससे आपकी सोई हुई अकल को जगा सकूँ। अच्छा, माँ से आपको बड़ा प्यार, और आप प्यार के हाथों मजबूर और मगलूब होकर माँ फौत हो गई, माँ है नहीं, माँ की जूती मिल गई, और आप प्यारी अम्मी जान, और उसका नाम आप जूती पर लिख के अपने सीने से लगा लें, लोग आपको पागल कहेंगे या अक्लमंद? माँ का गुस्ताख कहेंगे या माँ का अदब करने वाला? गुस्ताख कहेंगे। अच्छा चलो, माँ बाप को भी रहने दो, माँ बाप के बाद जब बेगम आ जाती है तो बेगम से लगाओ, हैं, बेगम से लगाओ, बहुत हो जाता है, तो बेगम से प्यार हो जाए आपको, आप उसके लिए हील वाली जूती बड़ी खूबसूरत मार्केट से नगों वाली, फूलों बूटों वाली लाए, और उसके ऊपर खत्तात से जाके अपनी बेगम मोहतरमा का नाम लिखवा लिया। अब ये जूती बेगम को दिखाओगे तो हील सबसे पहले किसके सर में लगेगी? कामिया। लोग बेगम का नाम दिल में लिखते, तुम हमारा नाम जूती पे लिखते, नहीं रहना तुम्हारे साथ, फारिग करो हमको जाते। हम जूतियों के काबिल हैं क्या? लोग तो फूलों की पत्तियों पे बेगम का नाम लिखते हैं, तुम जूतियों पे नाम लिखते हो। अकल सलामत हो तो जूती पे प्यार करने वालों का नाम लिखा जाता है या नहीं? ये सारी आम मिसालें देकर मैं आपको एक बहुत बड़ी गुस्ताखी की तरफ ले जाना चाहता हूँ। ये रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है,
بدعت کرنے والے بدعت کر رہے ہیں، گناہ کرنے والے گناہ کر رہے ہیں، ظلم کرنے والے ظلم کر رہے ہیں۔ اب تو ظلم کا بازار یوں گرم ہے، سینما والے بورڈ لگا رہے ہیں فلمی اداکاروں کا نام لکھ کے، فلاں فلاں فلمی اداکار کی فلم عید میلاد النبی کے موقع پہ 4 شو ہوں گے۔ بیوٹی پارلر والی لکھ رہی ہیں پلکیں ہم سے سنوارو، آئی برو ہم سے بنواؤ۔ جس کام کے کرنے پر اللہ کے نبی نے لعنت کی، وہ کہتی ہیں عید میلاد النبی کے عید میلاد النبی کے جشن کے شوق میں 50% ڈسکاؤنٹ ہے۔ جس کام سے پیارے آقا منع کرتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نام پہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ عقلیں اتنی ماری گئی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین، آپ کی جوتی کا نقش لے کے، پہلی بات تو نبی کی نعلین کا نقش پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں 1 منٹ کے لیے بات مان لی کہ واقعی یہ پیارے نبی کی نعلین کا نقش ہے، اس نعلین کے نقش پہ اللہ محمد لکھا جاتا ہے یا نہیں؟ نعلین کے اندر اللہ محمد لکھا جاتا ہے یا نہیں؟ بسم اللہ لکھی جاتی ہے نہیں؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ لکھا جاتا ہے یا نہیں؟ پیارے نبی کی جوتی پہ پیارے نبی کا نام لکھا جاتا ہے، اور کیوں نہ لکھے؟ قادری صاحب سے کسی نے سوال کیا، قادری صاحب نعلین کے اوپر یہ لکھنا، کہا کوئی حرج نہیں ہے، لکھا جا سکتا ہے۔ نالے پاک پر محمد لکھا ہوا ہے تو اس میں کوئی شرعن حرج نہیں ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے تعلق سے فتاوی رضویہ شریف میں اس کے جواز کے جائز ہونے کے دلائل لکھے کہ اگر نالے پاک میں بسم اللہ بھی لکھی ہوئی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، تو ایک نقش ہے یہ۔ اور جیسے بزرگوں نے کتابوں میں، پرانے بزرگوں میں کتابوں میں نالے پاک کے نقش ڈالے کہ ایسا نقش تک، ایک نالے پاک کا نقش نہیں ہے، مختلف نالین کا نقش ہے۔ ایک ہی طرح کی نالے پاک زندگی بھر آپ نے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے قدموں سے لگائی ہو، یہ نہیں ہے، مختلف ہیں نقشے۔ تو ان کو کتابوں کے صلب میں بیچ میں دیا ہوا ہے، تو اطراف میں اللہ اور رسول کے نام ہے، بیچ میں نالے پاک کا نقش کتاب کے اندر ہے۔ تو کتاب کے اندر جب کتاب کو بند کریں گے تو بہت سارے صفحے جس میں اللہ اور رسول کا نام لکھا ہوا ہے وہ نالے پاک کے نقش سے اوپر آ جائیں گے۔ تو یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ اچھا، اب میں جیسا آپ کو بتاؤں کہ قرآن کریم ہے، اس سے افضل تو کوئی کتاب نہیں ہے، انڈرسٹوڈ ہے۔ قرآن کریم کا جو اوپر کا گتا ہوتا ہے اس پر کچھ نہ کچھ نقش و نگار بنے ہوتے ہیں، پھول بیل بوٹے وغیرہ بنے ہوتے نہیں بنے ہوتے؟ اچھا، یہ بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ ایک عام پودا ہے، اس کے پھول کا نقش بنایا، یہ فضیلت والا ہے یا پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نالے پاک یعنی جوتی مبارک کا نقش فضیلت والا ہے؟ ہر عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ ہم پھول کی تصویر کو چومتے سروں پہ نہیں رکھتے، نالے پاک کی تصویر کو، عکس کو، خاکے کو ہم سروں پہ رکھتے ہیں، اور ہم کہتے بھی ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک کے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ یہاں اوریجنل نال کے بارے میں غالباً تخیل ہے۔ تو یہ نقش مبارک جو ہے تصویر نالے پاک کی، یہ ظاہر ہے کہ مطلب پھول اور بیل بوٹوں سے تو افضل ہے ہی ہے۔ تو جب یہ قرآن کریم پر بنائی جا سکتی ہے تو نالے پاک اگر کسی نے بنا دی تو اس پر کیا حکم شرعی لگے گا؟ اگرچہ نہ بنائی جائے اس لیے کہ پھر لوگوں میں ایک بحث کا دروازہ کھلے گا، ورنہ شرعن تو اس پر کوئی حکم تو نہیں لگے گا نا۔ اچھا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کا تلوہ
جس میں مطہر کا جو قدم مبارک ہے، اس کا جو تلوہ ہے، گوشت شریف کا جو تلوہ، جیسے پاؤں کے تلوے آپ کے ہمارے ہوتے ہیں، تو تلوہ یہ یقیناً کائنات کی ہر شے سے فضیلت والا ہے۔ مولانا حسن رضا خان حسن علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا۔ تو ایسا مبارک تلوہ، اس تلوے سے بھی تو نالے پاک بوسے لیتی تھی، لپٹتی تھی جوتی مبارک۔ تو ایسی فضیلت والے حصے پر ایک عام سادہ چمڑے کی جوتی کی یہ جرت کہ یہ لپٹتی تھی، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کو اجازت دیتے تھے، وہ لپٹا لیتے تھے، اپنے قدم چومنے کی اجازت مرحمت فرماتے تھے، ہے نا۔ تو یوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے تو لگے اور سرکار کا نام اس کے نقش پر نہ لکھا جائے۔ ہم کہتے ہیں پھر آج سے ایک جوتی لے لو جو قادری صاحب کے قدموں میں ہے، اور اس پہ قادری صاحب کی تصویر بنا کے لگا دو ساری دنیا میں، ملا دیو۔ جب تم اپنے قادری کی تصویر جوتی پہ دیکھو گے، غصہ آئے گا یا پیار آئے گا؟ عقل مندوں سے سوال ہے، جن کی عقل سلامت ہے، اپنے پیر صاحب کی تصویر، پیر صاحب کا نام جب تم جوتی پہ دیکھو گے، غصہ آئے گا یا پیار آئے گا؟ غصہ آئے گا، کہو گے ہمارے بابا کی توہین ہو گئی، ہمارے پاپا کی توہین ہو گئی۔ ارے ظالموں، شرک نے تمہیں کتنا اندھا کر دیا، تم محمد کریم کا نام پیارے نبی کی نالین پہ لکھتے ہو، اس سے بڑی بھی کوئی گستاخی ہوگی؟ ارے مصطفیٰ کا مبارک نام تو قرآن کے حروف میں ہے، قرآن کے الفاظ میں ہے، قرآن کی زینت ہے۔ جس نبی کا نام قرآن کی زینت تھا، تم نے اس نبی کے نام کو اٹھا کر جوتی کی زینت بنا دیا، اور ابھی ابلیس کا فتویٰ اس پہ لگاتے ہو جو تمہارے طرح کی بے غیرتی نہیں کرتا۔ اس کو کہتے ہو کہ آج سارے جہان والے خوشی منا رہے سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نبی کی وفات پہ خوش ہوتا ہے، ابو بکر غمگین ہے، عمر غمگین ہے، عثمان غمگین ہے، علی غمگین ہے، حسن غم میں ہے، حسین غم میں ہے، عائشہ غم میں ہے، حفصہ غم میں ہے، بلال غم میں ہے، فاطمہ غم میں ہے۔ فاطمہ کہہ رہی ہے، فاطمہ تو زہرا آواز لگا رہی ہے، جو غم بابا کی وفات سے میرے دل پہ ٹوٹا ہے، سورج پہ ٹوٹتا سورج اندھا ہو جاتا، پہاڑوں پہ ٹوٹتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، چاند پہ ٹوٹتا چاند کی روشنی ختم ہو جاتی، جو غم فاطمہ پہ ٹوٹا۔ تمہاری شرک کرنے کی وجہ سے عقلیں ایسے ماری گئی۔ ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی پہ گندگی لگتی تھی یا نہیں؟ حدیث یاد ہے آپ کو؟ پیارے نبی نماز پڑھا رہے تھے، دوران نماز اپنی جوتی اتار دی تھی، صحابہ نے سب نے اتار دی تھی۔ آپ نے پوچھا میرے صحابہ تم نے کیوں اتاری؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو اتاری۔ کہا مجھے تو جبرائیل نے آ کے خبر دی تھی، مجھے جبرائیل نے آ کے خبر دی تھی کہ آپ کی جوتی کے نیچے گندگی لگی ہے، میں نے تو اس لیے اتاری۔ اے میرے صحابہ جب مسجد میں آؤ تو اپنی جوتی کو زمین پہ رگڑ لیا کرو، زمین پہ مسل لیا کرو تاکہ جو گندگی لگی ہو وہ اتر جائے۔ پیارے نبی کی جوتی پہ تو گندگی لگتی تھی، تم نے اس جوتی کی پوجا کرتے ہوئے میرے نبی کی ایسی گستاخیت شروع کر دی کہ اللہ کا نام اور میرے نبی کا نام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پہ لکھنا شروع کر دیا۔ حق یہ ہے جب شرک کیا جاتا ہے عقل سلیم فوت ہو جاتی ہے، اور جب عقل ختم ہو جائے تو انسان اسی طرح کے جاہلوں کے کام کرتا ہے۔ آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں۔ میرا مولا فرماتا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر کے ان کو سنا دیجئے، آؤ میں تمہیں وہ کام پڑھ پڑھ کے سناؤں جو تمہارے رب نے تم پہ حرام کر دیے ہیں، اور ان کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، اللہ کے ساتھ کسی کو اس کا پارٹنر نہ بنانا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے،
اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں ایمان پہ باقی رکھے، اللہ ہمیں توحید پہ باقی رکھے، اللہ ہمیں غیرت ایمانی پہ باقی رکھے، اللہ ہمیں اس ایمان کا، اس توحید کا غیرت مند سپاہی بنائے اور ہماری زندگی گزرے اسی لا الہ الا اللہ کے پیغام کو نشر کرتے ہوئے گزرے۔ اس پیغام کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنی قوتیں، اپنی زبانیں، اپنی ایک ایک صلاحیت صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله